بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. جیسا کہ نواقض اسلام میں ساتواں ناقض اسلام کا ذکر چل رہا تھا، جس میں صاحب مسلم نے جادو کے متعلق بات بتائی کہ جادو کا سیکھنا سکھانا اور جادو کرنے والوں سے راضی ہونا یہ دائرہ اسلام سے ایک مسلمان کو خارج کر دیتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے اور مسلمان کے دائرے میں نہیں رہتا ہے. شریعت میں سحر یعنی جادو کی دو قسمیں بتائی گئی تھی. نمبر ایک حقیقی جادو جو انسان کے جسم دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے کبھی کبھی اس کو موت کی گھاٹ پہ اتار دیتا ہے اور یہ حقیقت ہے. اور دوسری جو جادو کی قسم ہے وہ ہے خیالی جادو، یعنی انسان کے دل و دماغ کے اندر وہ خیال آئے گا اور اسی طرح سے اس کے نظر کو بند کر دیا جائے گا. اس کو ایسا احساس ہوگا، ایسا معلوم ہوگا کہ سامنے میں کوئی چیز بدلی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بدلی نہیں رہتی ہے، بلکہ انسان کے نظر کو نظر بندی کی جاتی ہے، جس سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسری چیز ہے. یہ نگاہوں کا جادو نظر بندی ہے. یہ اس عمل کی قبیل سے ہے جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مقابلہ ہوا، فرعون کے جادوگری کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کا، تو جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ذریعے سے کامیاب کیا تھا. تو اس موقع پر جو فرعون کے جادوگروں نے جادو دکھایا تھا یہی نظر بندی. نظر بندی کیا تھی؟ وہ لوگ رسی ڈالتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سانپ ہے، ریت رہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا. کہتے کہ جب جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے معجزات سے مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا، انہوں نے خیالی جادو نظر بندی کیا. اسی لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، اور جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جادو کر دیا، بلکہ کیا کہا؟ سحروا اعین الناس، کہ نظر بندی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور نظر بندی کر دیا، جس سے احساس ہونے لگا کہ شاید یہ سانپ ہے. موسیٰ علیہ السلام تھوڑے دیر کے لیے خوف زدہ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات سے نوازا تھا جس سے وہ پار پا گئے. یعنی ان کے جادو کے سبب موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خیال ہوا کہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہی، حرکت کر رہی اور چل رہی، جبکہ در حقیقت وہ بذات خود حرکت کر رہی تھی نہ چل رہی تھی. وہ حرکت بھی نہیں تھی، جہاں کو وہیں پڑی تھی، اور اسی طرح سے وہ چل بھی نہیں رہی تھی، بلکہ انہیں اس میں ڈالا ہوا پارا حرکت دے رہا تھا. کچھ ایک کیمیکل ملا دیا اور جس کے سامنے والوں کو لگا کہ یہ حرکت کر رہی ہے، یہ رسی دوڑ رہی ہے. اس طرح سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. یہ ایک تخیلی جادو ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں. وہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے چیزیں اپنی اصل حالت پر لوٹ جاتی ہیں. اسی لیے جادوگر لوگوں کے پاس کیڑے مکوڑے یا گندگی کے کیڑے لے کر آتا ہے اور اس کو جادو کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے بکرے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے حالت پر لوٹ جاتے ہیں. یہ جو عام طور پر جادوگر دکھائے جاتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ نظر بندی کیا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقت کم سے کم یہ تو استعمال آدمی کو کرنا چاہیے کہ جس کاغذ کو وہ نوٹ کر کے دکھا رہا ہے تو وہ کیوں نہیں خود اپنے آپ کو وہ نوٹ کر رہا ہے، کیوں نہیں اس کو استعمال کر رہا ہے؟ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بدل جاتی ہے، تو جس سے آدمی سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، حالانکہ حقیقت میں نظر بندی ہے. جادو کی دو قسمیں انسانوں پر بڑی ہوتی ہے، بہت پرانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے قوم فرعون کے سلسلے میں ذکر فرمایا، اس یہ کہ فرعون اور اس کی رعایا میں جادوگر
تھے فرعون اور اس کی جو رعایا تھے وہ جادوگر تھے، پیشہ ورانہ جادوگری کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا پیغام لے کر آئے اور آپ کے ساتھ آپ کی سچائی پر دلالت کرنا معجزات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا جس کے ذریعے سے وہ مقابلہ کرتے تھے، جیسے لاٹھی جو سانپ ہو جایا کرتی تھی، آپ کا ہاتھ جسے آپ بغل میں ڈالتے تھے وہ سفید ہو جایا کرتی تھی، روشن نکلتا تھا، اس پہ کوئی آیت یا مرض کی بیماری وغیرہ نہیں ہوتی تھی وغیرہ۔ یہ معجزہ اللہ کی جانب سے، معجزہ اللہ کی جانب سے، ان میں کسی انسان کی کاریگری کا کوئی دخل نہیں۔ معجزات میں کسی انسان، آپ دیکھیں ایک نبی کی بھی کاریگری کی دخل کا کوئی مجاز نہیں، کیونکہ ایک نبی بھی جب چاہے معجزہ دکھا دے گا نہیں ہو سکتا۔ ایک نبی بھی جب چاہے معجزہ دکھانا چاہے وہ دکھا سکتا، وہ انتظار کرے گا اللہ کے حکم کا، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے، اس کے بعد جا کر وہ معجزہ دکھا سکتا ہے، اپنے مرضی سے وہ معجزہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ تو جہاں سے آنے والا معجزہ کسی فرد وشے کا کوئی دخل ہوتا ہے، نہ کسی انسان کو اس جیسی چیز پیش کرنے کی طاقت ہوتی ہے، کسی بھی انسان کو نہیں، کیونکہ وہ اللہ حضرت کی جانب سے ہوتی ہے۔ خود نبی کو بھی قدرت نہیں ہوتی کہ وہ معجزہ بنا جب بلکہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، جیسے وہ اپنے وہ رسول کے ہاتھ پر اس کی سچائی کی دلیل کے طور پر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیا گیا تھا، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا جو اندھوں کو بینائی بنا دیتے تھے، برس کی بیماری کو دور کر دیتے تھے، کوڑ کی بیماری کو دور کر دیتے تھے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہر جگہ پر بیزنی اللہ نبی اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے ہی وہ کام ہوتا تھا۔ لیکن ایک نبی کو بھی اس بات کی اجازت دی اور اس کے پاس کی قدرت ہے کہ اپنے مرضی سے کوئی معجزہ دے، لیکن جادو میں اس طرح کا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ یہ معجزات نبیوں کے ذریعے سے کیوں کراتا تھا؟ اس لیے کراتا تھا کہ لوگوں کے سامنے نبیوں کی دلیل ثابت ہو جائے کہ یہ نبی ہے اور اللہ کا احکام سچا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ دلیل اور یہ نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزات دلایا کرتا تھا۔ لیکن جادو ایک انسانی عمل اور کاریگری، جادو میں اور معجزہ میں ہی فرق ہوتا ہے۔ معجزہ کس کی طرف سے آتی؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی حکم سے، وہ بھی نبی کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جادو انسانی عمل ہوتا ہے اور انسان کی کاریگری اور ٹیکنیکل ہوتا ہے جسے لوگ سیکھتے اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ یہ جن شیاطین کا عمل ہوتا ہے، معجزات نہیں ہوتے بلکہ شیطانی شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں جسے انسان کرنے یا سیکھنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی کچھ ماہرت ہوتے ہیں، کچھ عمل ہوتا ہے، کچھ علم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اس کو سیکھتا ہے، سیکھ کر پھر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ لیکن معجزہ ویسا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن معجزہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو وجود میں لانے کی قدرت اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتی، کسی کو نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کو معجزہ دکھا نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا آیت و معجزات اللہ حضرت کی جانب سے ہوتے ہیں، رسول کی استطاعت نہیں ہوتی کہ اسے پیش کرے یا بنائے، جبکہ جادو سیکھنا کرنا مخلوق کے بس میں ہوتا ہے۔ معجزہ حق ہے اور جادو باطل ہے۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں معجزات لے کر آئے تو لوگوں نے کہا یہ جادو ہے اور موسیٰ جادوگر، جبکہ وہ جادوگر نہیں تھی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا تھا جو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام کے معجزات جادو میں یہی فرق ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جادو انسانی تاریخ میں بہت قدیم ہے، فرعون کے دور ہی سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، بلکہ اس سے پہلے سے بھی یہ چلا رہا ہے جادو میں، ابھی سے نہیں ہے پہلے سے جادو بنی اسرائیل میں باقی رہا۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک بادشاہ نبی ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو ہیکل جنوں اور شیطانوں کو مسخر کر دیا، یعنی بڑے بڑے جبال قسم کی جن اور شیطان جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کام کرتے تھے،
बनकर लाए नबी अहद के बादी, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो, यानी नहीं मुझको। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी बादशाह से नवाजा जैसे बादशाह दुनिया में किसी को नहीं करे। इसी बादशाह में ये भी था कि अल्लाह ताला ने हैकल जिन्नों को उनकी ताबे कर दी, बड़े बड़े जबान किस्म के जिन्नों को और डरावनी किस्म के जिन्नों को अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। और शयातीन कुल्ल बनाए हुवास वाखरीन मुकर्रम अस्वार, ये और ताकतवर जिन्नात को भी उनके मातहत कर दिया, हर इमारत बनाने वाले को और गोताखोर को और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते थे। मुस्लिम अलैहिस्सलाम उनको जंजीरों में जकड़ करके रखते थे। तो इस तरह से वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी जादूगरी चला था। और भी वो उस मौका पर अल्लाह ताला ने तो फरिश्तों को भी भेजा था कि उन लोगों के दरमियान जाकर आजमाइश के तौर पर उनको जादू सिखाए और उनसे वादा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जब वो दो फरिश्ते आए और आने के बाद लोगों को जादू सिखाते थे, लेकिन एक शर्त पर वो कहते थे कि तुम कुफ्र का रास्ता और फितने का रास्ता अख्तियार नहीं करो, मैं एक आजमाइश के तौर पर अल्लाह ये दिखाना चाहता है कि ये फरिश्तों के इस काम पर ईमान न करके मुझसे बेईमान होते हैं या फिर उनका ईमान और मजबूत करता है मुझ पर, उस आजमाइश के तौर पर अल्लाह ताला इस तरह से उनको नाज़िल किया था और भेजा था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी सुलेमान इसी तरह से जादूगरी चला। तो पता चला कि जादूगरी में मुआजिज़ात में फर्क है। जादूगरी इंसान अपने इल्म से अपने महारत से जब चाहे वो लोगों के सामने पेश कर सकता है नजरबंदी करके, लेकिन मुआजिज़ा जो है वो अल्लाह की जानिब से होता है। ये किसी इंसान की, किसी नबी, किसी रसूल की पावर और कुदरत अल्लाह ताला ने नहीं दिया कि वो जब चाहे पेश करे, बल्कि अल्लाह के हुक्म का और अल्लाह के फैसले का और अल्लाह के इजाजत का उसको इंतजार होगा। अल्लाह ताला भेजेगा तब जाकर के ये लोग मुआजिज़ात दिखा सकते हैं। लेकिन जादूगरी में सिर्फ नजरबंदी होता है, जो लोगों के सामने बिल्कुल बना करके उनको धोखा दे करके उनको नजर को बदल करके ऐसा लगेगा कि सामने कोई चीज रखा हुआ है, हालांकि वो बदल गई है लेकिन वो बदली नहीं रहती, वैसी हालत नहीं रहती, लेकिन हमारे नजरों में वो कुछ ऐसे नजरबंदी करते जिससे हमको लगता है कि ये चीजें बदल गई। ये जादू की हकीकत है जो अल्लाह ताला ने और कुरान मजीद के अंदर भी बहुत सी जगह पे इसका जिक्र किया। और साहिब किताब ने कहा कि जो आदमी जादू सीखता है और सिखाता है या उस पर राजी होता है, तो फिर ऐसे सूरत में वो इंसान जो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो इस्लाम के दायरे में नहीं रहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जादू के बातिल होने पर ईमान यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए और मुआजिज़ात के हक होने पर हम सबको ईमान यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ऐसे जादूगरी इल्म से हमें दूर रखे और बचाए रखे। अल्लाह ताला इसके असर अंदाज से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।